خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو قیدی بنا کر مکہ لے گئے، 3 دن باندھ کے رکھا، صرف پانی دیتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے ان کو۔ 3 دن کے بعد چوراہے پر مکے کے لا کر 2 ہاتھ باندھ کر ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر کھڑا کر دیا گیا، اور تیروں سے ہلکا ہلکا تیر چلا کر ان کے جسم سے خون رسا رسا کر تڑپا تڑپا کر ان کو مارے۔ حضرت خبیب بن عدی کو مارنے سے پہلے پوچھتے ہیں دشمنان اسلام، اے خبیب زندگی کی کوئی آرزو ہے؟ مرنے سے پہلے تمہاری کوئی خواہش ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، اتنی پیاری نماز، اتنی پیاری نماز۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں میری زندگی کی آخری نماز، میرے زندگی کے آخری سجدے، میرے دل میں آیا اللہ یہ زمین پر میرا ماتھا تیرے لیے جو ٹیک رہا ہوں یہ آخری سجدے، جی جان لگا کر محبت کے ساتھ لمبے سجدے کروں، میرے دل میں شوق آیا لمبے سجدے کروں۔ پھر مجھے خیال آیا دشمن کہیں ہنسے نہ کہ یہ موت کے ڈر سے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، اس خوف سے میں ہلکی نماز پڑھ کر اٹھ گیا اور جا کر سولی پر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگ مار رہے تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو، خبیب بن عدی سے کوئی ایک دشمن کہتا ہے اے خبیب تمہارے دل میں خیال آ رہا ہوگا کون سے نبی کا کلمہ پڑھ کر یہ مصیبت میں آ گیا، میں کاش اگر میری جگہ وہی نبی ہوتا اچھا ہوتا۔ اے خبیب تمہارے دل میں یہی خیال آ رہا ہوگا نا؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی تم تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، سنو میری جان جانے کے بدلے میں میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبانے کا بھی آفر تم میرے سامنے پیش کرو گے نا؟ میں کہوں گا میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی مت چباؤ، چاہے تو میری جان لے لو۔ ایسے صحابہ ہوتے ہیں ہم لوگ، تم تو میری جگہ میرے نبی کو کھڑا کر کر مارنے کی بات کرتے ہو۔ ارے ہم اپنی جان قربان کرنے کے بدلے ہمارے نبی کے پیر میں کانٹا چبانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب لوگ ان کو مار رہے تھے، ان کے جسم سے جان نکلنے سے پہلے، خبیب بن عدی کی روح پرواز کرنے سے پہلے ان کے زبان سے 3 بد دعا کے جملے نکلتے ہیں، اللہم احصاہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اللہ یہ جتنے بھی نالائق کھڑے ہو کر مجھے تڑپا تڑپا کے مار رہے ہیں، اللہ تو ان کو شمار کر لے، اللہ ان میں سے ایک کو بھی تو مت چھوڑنا، چن چن کر ان کو تڑپا تڑپا کر ختم کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عامر الجہنی رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں مارنے والوں کے تماشائی بنے کھڑے تھے، کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مار نہیں رہے تھے، تماشے میں تھے، کافر تھے، وہ اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا میں راتوں کو بچک بچک کر اٹھ جایا کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا اللہ مجھے بچا لے، خبیب کی بد دعا سے مجھے بچا لے۔ ایسا لگتا ہے خبیب جس وقت روح قبض ہونے سے پہلے بد دعا کر رہا تھا ان لوگوں میں میں بھی کھڑا تھا۔ ایسا لگتا ہے آسمان کا یہ چھت پھٹ جائے گا، آسمان کی بجلی میرے اوپر آ کر گر جائے گی، زمین پھٹ جائے گا، زمین کے اندر میں دھسا دیا جاؤں گا، اللہ مجھے بچا لے۔ یہ بول بول کر بچک بچک کر اٹھ جاتے تھے اور چیخ مار مار کر روتے تھے۔ کون؟ عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اسے کہتے ہیں آزمائشیں، اسے کہتے ہیں امتحان۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اسلام مکہ مدینے سے جیسا پھیلا ہے، قیامت کے قریب جیسے سانپ اپنے بل سے نکل کر جنگل بھر گھوم کر شام میں اپنے بل میں جیسے واپس آ جاتا ہے، اسلام مکے سے نکلا ہے، مدینے سے نکلا ہے، حرمین شریفین سے نکلا ہے۔ قیامت کے قریب ساری دنیا سے اسلام ختم کر دیا جائے گا اور یہ اسلام سمیٹ کر یہیں پر آ جائے گا جہاں سے اسلام نکلا تھا، یعنی اسلام پوری دنیا میں صرف حرمین شریفین میں باقی رہ جائے گا، ساری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا۔